اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوْ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل اکثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، ان سے کہو کہ جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلی آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبرائیل علیہ السلام سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں۔ ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضروری بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کی یہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پش ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھیں، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں،
کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ سورہ البقرہ کا دوسرا رکوع ہے اور اس کا ترجمہ دونوں مکمل میں نے آپ کے سامنے آج تلاوت بھی کیا اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا۔ تو بنی اسرائیل جو ہے وہ اللہ کی صحیح عبادت نہیں کرتے تھے، بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے۔ اب اس میں ایک یہ تھا مسئلہ کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری تو وہ جبرائیل علیہ السلام ہی کے دشمن بن گئے اور کہنے لگے کہ اصل تو یہی صاحب ہیں، یہ فرشتے ہیں جبرائیل، جن کی وجہ سے یہ ساری مصیبت ہم پہ آ پڑی۔ ان کو جو ہے نا وہ بنی اسماعیل پہ نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے کسی آدمی پہ وحی کرنا تھا، مگر ان کو کیونکہ اب تک وہ آتے رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی آئے، موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے سے دشمنی رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے کیا کر دیا، بنی اسماعیل کے ایک شخص پہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اتاری اور وہ ان کو بری بری گالیاں دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ بھئی جبرائیل علیہ السلام نے یہ خود اپنے دل سے نہیں اتارا بلکہ اللہ کے حکم سے اتارا ہے۔ کسی نہ کسی شخص پہ اتارنا تھا، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے کس پہ وحی اتاری جائے گی۔ جب چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں رزق اور ہوتی قسمت لکھی جاتی ہے تو وحی کا معاملہ تو بہت بڑا ہے، تو یہ اللہ کے علم سے ہوا ہے۔ تو اب تم جو یہ گالی دے رہے ہو وہ گالی اللہ کو براہ راست پہنچ رہی ہے، جبرائیل علیہ السلام کو تھوڑی پہنچ رہی ہے، مطلب تم اللہ کو کوس رہے ہو۔ پھر دوسری بات یہ بتائی کہ تمہاری کتابوں میں پہلے سے موجود ہے کہ ایسے نبی آنے والے تھے اور وہ ساری نشانیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، تو اس طرح خود توریت پہ لگ رہی ہے تمہاری گالی، تو کیا اتنا بھی علم تم نہیں رکھتے ہیں؟ تو یہ ایسی کرتوت تھے ان کے کہ فرشتوں کو بھی وہ گالیاں دیتے تھے، حالانکہ فرشتے گناہ سے پاک ہوتے ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ اور یہ جبرائیل امین ہے، جتنے وحی بھی انہوں نے لائے، خود مریم علیہ السلام کے پاس بھی گئے، ہر چیز انہوں نے جتنی اللہ نے کہا اتنی پہنچائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ مطاع ثم امین، کہ وہاں سب ان کی اطاعت ہوتی ہے، سب فرشتے ان کی بات مانتے ہیں، ان کے آرڈر کا۔ مطاع ثم وہاں پر وہ امین، اور اس کے بعد وہ امانت دار ہیں، بہت امانت دار ہیں۔ خدا نے قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی ان کی بہت تعریف کی۔ تو یہ تھے وہ جبرائیل علیہ السلام جو وحی لایا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہہ دو من کان عدوا لجبرائیل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو جو کوئی دشمن ہوا جبرائیل علیہ السلام کا تو پس اسے معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے وہ اتارا تمہارے دل پر، تمہارے قلب پر اللہ کی اجازت سے، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتا ہے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی یعنی توریت کی، انجیل کی، وہدی و بشریٰ للمومنین، اور یہ رہنمائی ہے، مارگدرشن ہے کمپلیٹ، اور اس کے ساتھ بشارت خوشخبری ہے کہ مسلمان کا بھی کوئی نقصان ہی نہیں ہے نا، یہاں کوئی تکلیف بھی پہنچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے کئی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کو غم بھی ملتا ہے تو بھی اس میں فائدہ ہے کہ وہ شکر کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے تو صبر کا ثواب ہے، اسے جب نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اچھا کھاتا ہے، الحمدللہ کیا مزے کا ہے، پانی ہے تو کہتا ہے الحمدللہ کیا ٹھیک ہے، وہ سارا نشے میں بہک نہیں جاتا، عید کے دن بھی وہ خوش ہوتا ہے تو زیادہ نماز پڑھتا ہے ایک جا کے عیدگاہ کے اندر، تو وہ شکر بھی کرتا ہے اور صبر بھی کرتا ہے، ہر حالت میں مومن کے لیے خیر ہی خیر۔ تو بشارت دے دو، کبھی مسلمان کو مصیبت نہیں آ سکتی، کیا ہوگا کل مسلمانوں کا، بھلا ہی ہوگا۔ 1500 سال سے یہ کتاب سب کو بتاتے آ رہی ہے، کیا نقصان ہوا تم کو، فائدہ ہی رہا، یا تو تم اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ گے، بڑا مرتبہ ملے گا، یا پھر جو ہے نا تم غالب ہو جاؤ گے اور یہاں کی حکومتیں وہ سب تمہاری ہو جائیں گی۔ تو یہ دونوں بھی مومنوں کے لیے جو ہے بشارت ہے۔ من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین، تو جو دشمن ہو گیا اللہ کا، فرشتوں کا، رسولوں کا دشمن بن گیا، جبرائیل کا دشمن ہو گیا، میکائیل کا دشمن ہو گیا، تو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ایسے سارے انکار کرنے والوں کا دشمن۔ اب اللہ ہی کس کا دشمن بن گیا تو اس کی خیر ہے کیا؟ تو مومن بھی یہ کہتے تھے کہ تم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صورت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو چیزوں کے بارے میں تم ہم سے سمجھ رہے ہو، کیا ہم کو یہاں دنیا میں شہادت ملے گی، کیا غلبہ ہوگا، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں اللہ خود عذاب دیتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے تم کو عذاب دلواتا ہے۔
ہمارے پاس بھی 2 آپشن ہیں، یا تو اللہ کی طرف سے تم پہ مصیبت آئے گی، یا اللہ ہم کو اتنی طاقت دے گا کہ ہم ہی تم کو دیکھ لیں گے۔ یہ 2 ان کے لیے اور 2 مقدر ہمارے لیے ہیں۔ تو جب خدا ہی دشمن بن جائے کسی کا تو پھر اس کا جیتنا ممکن نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یقین بالیقین ہم نے اتارا تمہارے اوپر یہ کھلی آیتیں ہیں۔ کسی کے پاس بھی اتنی اچھی آیتیں نہیں ہے نا۔ نکاح کا طریقہ کیا، طلاق کا طریقہ کیا، بچہ کب تک دودھ پیے گا، جھگڑا ہو گیا تو کیا ہوگا، جائیداد کا بٹوارہ کیسے ہوگا، آپ پیسے کمائیں گے کیسے، خرچ کیسے کریں گے۔ بتایا 5 سوالوں کا جواب ہوگا، اس کے بغیر تو آدمی حل نہیں سکے گا قیامت۔ اس میں یہ تھا پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ تو ساری چیزیں اللہ کے، پیسہ کمانا بھی عبادت، پیسہ خرچ کرنا بھی عبادت۔ جس میں بھی آپ نے کھانا کھا لیا، کپڑا پہن لیا تو بھی عبادت، آپ نے بیوی بچے دوستوں پہ خرچ کیا تب بھی عبادت، رشتہ داروں کو دیا تب بھی عبادت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے کہ ہم نے کھلی نشانیاں کہ بھئی سود حرام ہے تو بس سود کو ہاتھ مت لگاؤ، یہ شراب کو ہاتھ مت لگاؤ، یہ برے کاموں کو ہاتھ مت لگاؤ، بس کھلی نشانیاں واضح ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ آج تک نا بھارت اپنا جب سے آزاد ہو گیا ابھی تک بھی ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ بھارت کو کیسا آگے لے کے چلنا ہے نا۔ ایک کتاب میں نے آج بھی پڑھا کہ ورودھا ایک دوسرے سے کانٹریڈکشن ہے۔ ایک طرف ہمارا پیسہ بڑھ رہا ہے لیکن امیر بڑھ رہے، غریب تو ہر غریب ہوتے چلے جا رہے۔ اب اسکول الگ الگ ہو گئے تو کچھ اسکولوں کی تعلیم بہت اچھی ہو رہی ہے، وہاں لوگ اچھے بڑھ رہے ہیں، دوسری جگہ الگ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کانٹریڈکشن ہے بہت زیادہ، کبھی ہم بول رہے ہیں ایسا، دوسری طرف جرم بڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن میں ایسا نہیں ہے، قرآن کی آیتیں اتنی صاف ہیں کہ جب اس پہ عمل کیا گیا تو امن ہو گیا، کوئی غریبی باقی نہیں رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے بعد کہ زکوٰۃ دینے کے لیے لوگوں کو بھیجا تو کوئی لینے والا ہی نہیں ملا، سب کھاتے پیتے ہو گئے۔ تو سب کا ڈیولپمنٹ ہو گیا، ان کا روحانی بھی ڈیولپمنٹ ہو گیا، معاشی ڈیولپمنٹ ہو گیا، صحت کا ڈیولپمنٹ ہوا، سب کا ہوا۔ ایسا نہیں کہ کچھ لوگوں کا ہوا کچھ لوگوں کا نہیں ہوا۔ تو یہ بینات، یہ آیتیں ایسی ہیں، یہ سب کا بھلا کرنے والی، سب کے لیے برابر انصاف چاہنے والی، کھلی۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، اس کا انکار نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو گنہگار ہیں، جو مجرم ہیں، جو غلط کام کرتے رہنا چاہ رہے ہیں۔ فاسق کہتے ہیں، فسق گناہ ہے، نافرمانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ایسے جو لوگ کرتے ہیں ان کو یہ پسند نہیں آتا، ورنہ جو بھی نیک رہے گا اس کو یہ تعلیمات، اس کے دل سے آواز آئے گی کہ یہ تعلیمات بالکل سچی ہیں۔ او کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، جب بھی ان سب نے مل کر جو ہے نا کوئی عہد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، بنی اسرائیل نے، اہل کتاب نے، نبذہ فریق، ان میں کے ایک گروپ نے تو بالکل اس کو توڑ دیا، وہ قدم نہیں رکھتے تھے، اللہ کی ایک بات مانتے تھے، اب بھی وعدہ کرتے تھے کہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، فوراً ان میں کا ایک گروپ ٹوٹ جاتا تھا۔ ہمیشہ ایسا ہوا، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ سلیقے سے انہوں نے کام کیا ہو اور آخری وقت تک جو ہے اس وعدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پورا کیا۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے اللہ پہ، ان کو یقین ہی نہیں کہ اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے، ہم کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ واقعی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں کیا، یہ کتاب کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں کیا؟ تو پھر اللہ کی کتاب رہ کے ہم اس کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے کہ اس کو دیکھیں گے نہیں برسوں مہینوں، یا اللہ کی کتاب کو روزانہ دیکھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، سب سے بڑے رسول ہیں، تو ان کی بات ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے روز؟ ورنہ ہماری زندگی میں وقت ہی نہیں، 5-10 منٹ بھی نہیں، کم سے کم 5-10 پیجز تو ہم پڑھیں گے، قرآن کے پڑھیں گے، احادیث کے پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پڑھیں گے اگر ہم کو ہے۔ لیکن اکثر اس میں سے ایمان والے نہیں، ان کو بھروسہ ہی نہیں کہ یہ سچ ہے کہ نہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے ہے یہ۔ لیکن وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب آیا رسول ان کے پاس تصدیق کرتا ہوا ان باتوں کی جو ان کے پاس پہلے سے تھی، یعنی پہلے تورات میں جو ہے وہی بتا رہے تھے کہ بھئی تمہارے تورات میں لکھا ہوا نبی آنے والے ہیں، ایسے قرآن آنے والی ہے، اور کوئی زیادہ احکام میں فرق نہیں ہے۔ تورات میں جو چیز تھی کہ تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو ساری دنیا کو قتل کر دیا، یہاں بھی وہی احکام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم دے کے پوچھتے تھے کہ بتاؤ تورات میں ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ان کے بڑے عالم کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے ایسی ہے، تو چھپاتے تھے وہ باتوں، تو تصدیق کر رہی تھی وہ کتاب۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں کے ایک گروپ نے اس کو انکار کر دیا، ابھی جو قرآن آ رہی ہے اس کو نہیں مانا۔
کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے اپنی کتاب کو بھی پیٹھ پیچھے ڈال دی۔ پیٹھ پیچھے بولے تو اس میں بولتے ہیں کیا ہے تم نے ان کو پیٹھ دکھا کے آگے کہتے بولے تو بات نہیں مانے تم نے، ہے نا، پیٹھے ڈالنا کوئی مطلب نظر نہیں آتا ایسا۔ تو تم نے کیا کر دیا، وہ کتاب کو اہمیت ہی نہیں دی، دوسرے سارے معاملوں کو سامنے رکھے اور کتاب کو کیا کر دیے، پیٹھ پیچھے ڈال دیے۔ کأنہم لا یعلمون، اور ایسے ہو گئے جیسے کچھ جانتے نہیں کہ توریت میں کیا لکھا ہوا ہے، سب معلوم تھا ان کو، لیکن اس کے باوجود معلوم رہنے کی بھی جھوٹ رہتے تھے کہ کبھی کبھی کچھ لوگ سب معلوم رہتا ہے ان کو، ہم کو بھی معلوم رہتا ہے کہ ان کو سب معلوم ہے، مگر صاف کیا بولتے نہیں میں نے تو نہیں دیکھا، اب کیا بتانا، سب دیکھے ہوئے معلوم ہے ان کے سامنے ہوئے ہوا ہے۔ اب ایسا بولنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ تو اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی ایسی کرتے تھے کہ اللہ کی کتاب کے احکام سب معلوم رہ کے بتاتے تھے کہ ہم کو نہیں معلوم۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور وہ اتباع کرنے لگے شیطان کی ان باتوں کا، یعنی جن اور انسان میں سے جو شیاطین تھے، جو شریر لوگ تھے، گنہگار اور مجرم لوگ تھے، ان کی اتباع کرنے لگے جو سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا نام لے کے باتیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے سلیمان علیہ السلام کی کیسی حکومت تھی، جنات کیسے تھے ان کے پاس، یہ بنا ہوا بیت المقدس اسی زمانے کا جنوں نہیں بنایا ہوا ہے، وہ گول گنبد وغیرہ ہے، یہ دوسرا، تو وہ سب جو ہے نا کیسا بنایا تھا، کیسا وہ دیغیں بناتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے پاس کچھ منتر تھے، وہ منتر پڑھتے جو انہوں کنٹرول میں آ جاتے تھے، جنوں کو قبضے میں کرنے کا ایک سلسلہ۔ تو تم اگر جنوں کو تم اپنے قبضے میں کرے نا، بس اس کے پیچھے لگا دینے کا، انہیں ستا دیا اس کے پیچھے جن لگا دینے کا۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت مزہ کر رہے ہیں، اپنے خلاف ہو رہے ہیں نا، ان میں جھگڑا لگا دینے کا۔ تو یہ انہوں بھی کیا کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام یہ جھوٹ بول رہے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بولا ان پہ جھوٹ لگا رہے، سلیمان علیہ السلام ایسے نہیں تھے۔ تو یہ سب کیسے منتر جنتر کر کے ان کی حکومت ٹکی ہوئی تھی۔ جادو نگری کتابوں میں رہتے، دیکھو ان کا پورا جو ہے جادو پہ ٹکا ہوا تھا، وہ جادو کا فارمولہ کیا تھا، کون سے جادوگر کو معلوم تھا، پھر وہ جادو کس کو ملی، ایسے قسم کی بات۔ یہاں قرآن میں تو صاف صاف ٹھوک بات ہے، ایک ہی تھا پیغام تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، کبھی اللہ کی بندگی سے انکار نہیں کیا۔ ان کو جو قوتیں بھی حاصل تھیں خدا کی طرف سے تھیں، اللہ نے عطا کی تھی۔ ان پرندے کی بات وہ سمجھتے تھے، انہوں نے ہدہد کی بھی بات سمجھی تھی، وہ گھوڑوں کو رکھتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے تانبا پگھلا دیا تھا، بہترین برتن، اور بہت ان کی بزنس ایسا چلتا تھا، ایک وقت کا ان کا چلنا ان کی ناؤ کا 1 مہینے کے برابر ہوتا تھا۔ ان کے قبضے میں ہوا دی گئی تھی، ہوا کو وہ بولے ادھر چل تو چلتی تھی ویسے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ اللہ کی اطاعت تھی، اور وہ اللہ کی بندگی میں رات بھر کھڑے رہتے تھے، اللہ کا ذکر کرنے والے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ بہت پیارا بندہ تھا سلیمان علیہ السلام۔ اب ان کی طرف ایسا کفر کی بات لگا رہے کرنے کے لیے، کیا کرتے، خود گناہ کرنے کا رہا تو بڑے لوگوں کا بھی نام لیتے، وہ بھی شراب پیے تھے، اس کے واسطے ہم بھی پیتے، اب انہوں نے پیے ہی نہیں تھے تو کیوں نام لے رہے تم خواہ مخواہ ان کا۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ جو کافر شیطان تھے انہوں نے جو کفر کیا تھا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، جادو ٹونا۔ اکثر کیا ہوتا ہے جب غربت آتی ہے نا آدمی کے اندر اور کوئی ڈیولپمنٹ کا چانس نہیں رہتا، تو آپ خود تو کچھ نہیں بن سکتے، تو کیا کرتے، ٹھہرو انہیں لے رہے تھے بہت بڑھ رہا ہے، انہیں گاڑی لیا کرتے، اپن اس کو کرنے کا کچھ تو بھی ہے نا، اس کو وہ نہیں ہونا، اس کو بچے نہیں ہونا بلکہ کرنا، اس کی شادی نہیں ہونا، سارے ٹونے ٹوٹ کے اس کے گھر میں ڈالتے، اچھا نہیں رہنا، بیمار۔ جہاں بھی تم مڈل ایک دم غریب بستی دیکھیں گے نا ایسا، تو وہ بستی کے اندر اکثر ایسی رہتے پورے وہ چلے وہ، اور وہ نفسیات کے عالم بھی بہت ان کو پیچھے لگ جاتے، انہوں بولتے اب بھی بنا کے دیتے، انہوں نے ایسا کرا کہ تمہارے بھائی نے، اب دیکھو اس کا کیسا دیوالا، اپنے بھائی کا دیوالا نکال رہے، اپنے بھائی کو بیماری لا رہے ہے نا، رشتہ تو گھٹیا ہو جاتی ہے سوچ۔ جب آدمی قرآن نہیں پڑھے گا، اللہ کی طرف نہیں آئے گا اور اچھے کام نہیں، اس کی سوچ ایسی گھٹیا ہوتی ہے کہ دوسروں کو کیسے نقصان پہنچانا، خود تو نہیں، بھئی میں ترقی کروں، میں بڑا آدمی بنوں، میں پوری دنیا کے اندر جا کے اپنا نام کماؤں، بڑا سائنٹسٹ بنوں، یہ کروں، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، محنت تو کچھ کرنے کا نہیں، خود تو نہیں کرنے کا، کون بڑھ رہا ہے تو اس کو کیسا کرنے کا۔ یہاں تک کہ میں اسکول میں وغیرہ دیکھتا تھا، وہاں ایسے بچے کیا کرتے تھے، وہ بڑے بچوں کی اسکول کو ہوا چھوڑ دیتے تھے ان کی سائیکل کی، نہیں تو پن مار کے پنکچر کر دے، انہیں کیوں جا رہا ہے سائیکل پہ، ہمارے کو نہیں ہے نا۔ حالانکہ انہوں سمجھنا تھا میرے کو دیتے کہ تو سائیکل، میں کیسا سائیکل لاؤں، اس کا پلان پوچھنا چاہیے، نہ یہ کہ اس کو نقصان پہنچانا، تو پوری قسم گھٹیا ہو جاتی۔
تو کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا، جادو سکھایا۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، اور یہ جادو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دو فرشتوں پہ، بابل ایک مقام ہے، وہاں پر دو فرشتے ہاروت اور ماروت، اللہ نے نام بتایا ان کے کہ ان پہ یہ اتارا گیا تھا جادو، کہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ وہ اچھا کلام سیکھتے کہ جادو سیکھتے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، وہ علم نہیں سکھاتے تھے کسی کو، حتیٰ یقولا، جب تک کہ وہ دونوں کہہ نہ دیتے تھے، انما نحن فتنہ، کہ ہم تو آزمائشیں، دیکھو ہم سے مت سیکھو، تم یہ جادو سیکھیں گے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا، اس کے واسطے تم جادو مت سیکھو۔ جادو کوئی اچھی بات ہے؟ جادو بری بات ہے، یہ ٹونے ٹوٹ کے کرنا کوئی اچھی بات نہیں، گناہ کا کام ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اب جیسے شراب ہے، اب آگے بگڑی، انہوں پہلے بول رہے تم شراب پینے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، نہیں ہمارے کو وہ ڈرنک کرنے کا ہے، کر لو۔ ایسی جادو ٹونے سیکھنے کا سیکھتے تھے لوگ۔ فلا تکفر، تو تم انکار مت کرو، کفر مت کرو، یہ جادو ٹونے مت سیکھو۔ فیتعلمون منہما، تو وہ ان دونوں سے سیکھتے تھے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ فرق کریں، اختلاف ڈال دیں میاں اور بیوی کے اندر، کیونکہ سب سے بڑا سنگٹھن جو ہے میاں بیوی کا رہتا ہے۔ میاں بیوی کو الگ کر دیے نا، وہ خاندانی پورا کمزور ہو جاتا ہے، تو شیطان وہیں حملہ کرتا ہے۔ تو شیطان روزانہ پوچھتا ہے کیا کیا کر کے آ گئے، انہیں بولتے ایک نوجوان کو میں نے اسکول ہی نہیں جان دیا، کالے سے اس کی تعلیم چھڑا دیا، انہیں بولتے کچھ بھی نہیں کرا تو نے، وہ ایسا کرا، انہیں نے رشوت دلایا، میں نے اس کو سود کھلایا، یہ کرا۔ آخری میں ایک بولتا ہے میں نے میاں بیوی میں جھگڑا لگایا، انہیں بولتا ہے ہاں شاباش، سب سے بڑا کام کر، پورا خاندان کی نیو ہل گئی ہے نا۔ تو انہیں کیا کرتا ہے جھگڑے لگانے کا، تو میاں بیوی میں کیسے جھگڑے لگانا۔ اب مجھے بتائیے کس کے بھی گھر میں، پورا ایک کسی کے بھی خاندان میں لگا، پورا ملک خراب ہو جائے گا نا۔ اب سیاسی لیڈر کے گھر میں لگا دیے، اب انہیں اپنا کام کریں گا کہ اس کے گھر کے جھگڑے دیکھیں گا۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا ایفیکٹ پوری سوسائٹی پہ کیا ہوتا ہے، وہ دونوں کے جھگڑے کیسا لگانے کا، اور یہ سب سے بری بات ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ تو وہ وہی سیکھتے تھے کہ ایسا کیسا کچھ جادو منتر کچھ تو بھی ایسا لگاؤ کہ دونوں ٹوٹ جانا۔ وہ میاں بیوی کو بہت جوڑ بنے، انہوں دونوں مل کے کر رہے تھے کوئی سب، تب ان کو آپس میں توڑو۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر یہ کسی کو بھی، مگر یہ کہ اللہ کا پہلے سے حکم رہتا ہے۔ ایسے جادو ٹونے ٹوٹکے سے ہوتا ہے کہ پہلے سے قسمت لکھی ہوئی رہتی ہے نا۔ اب کوئی بولے نہیں میں تو کو جادو سے کرتا ہوں، تو آج ڈر ہی جائیں گے اپن کہ کیا ہوتا ہے۔ ارے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ حدیث پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ کیا کہا، جادو کا اثر ہوتا ہی نہیں، وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے نا۔ ہاں تم شیطان کی طرف خود ہی پلٹ رہے تو ہو گیا، پھر تو ہونے والا ہے، گنہگار ہیں تم، ہے نا۔ لوگ اس کے واسطے بولتے بغیر طہارت کے مت پھر ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اب نماز کے بارے میں جو فجر کی نماز پڑھتا ہے دیگر، اللہ اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ اب نماز ہی چھوڑ گئے، اثر ہوگا نہیں، ایمان کمزور ہو گیا نا آپ کا، اب وہاں اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلے سے اگر آپ کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر سے آپ کی زبان تر ہے، تو یہ ایسے نقصانات آپ کو نہیں ہو سکتے، اللہ کی اجازت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، ان سے وہ باتیں سیکھ رہے تھے جو نقصان پہنچا رہی تھیں ان کو، ان کے پورے معاشرے کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ اب سوسائٹی میں بھی دیکھیے کوئی ایک آدمی بیمار پڑ گیا، پورا گھر متاثر ہوتا ہے، صاحب باپ بیمار پڑ گیا، اب یہ بیٹا بھی متاثر، وہ بھی، اس کی دکان ہے، اس کی نوکری، اب تو دیتا ہے کہ میں دیکھا کیا میں آیا۔ ارے بھائی پہلے باپ اپنی طبیعت کو سنبھال لیتا تو اتنا مسئلہ نہیں آتا تھا نا، اس لیے کہا گیا صحتوں کا خیال رکھو۔ کوئی ایک ان پڑھ ہے، اب تم نہیں پڑھ رہے، فتنے میں تم پڑھ رہے، سب کو فائدہ ہوتا ہے، اس لیے روزانہ پڑھنا چاہیے۔ یہ تعلیم بہت اہم ہے، جو بھی پڑھے گا اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کے خاندان کا فائدہ، اس کے ملک کا فائدہ، پوری امت کا فائدہ۔ اب نہیں پڑھ رہے تو سب سے زیادہ کمزور رہ جاتا ہے۔ اس کے واسطے دنیا میں کیا ہے، جس کے پاس علم ہے وہی ترقی کر سکتا ہے، اس لیے پہلے پڑھنے کی عادت ڈالتے ہیں۔ ہم پہلے سے یہ بولتے ہیں، ہمارے پاس بھی نا ہماری جماعت پہلے پڑھو بولتے، اب نہیں پڑھا بٹھا کے پڑھانا پڑتا ہے اپنے بھائی کو، اگر نہیں پڑھائی کہ انہیں گرنے والا سمجھو تو اس کے واسطے پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے کہ پہلے آدمی اقرا سے قرآن شروع ہوا نا تو پہلے پڑھ کے آدمی طاقت ہو۔ اب یہ ایسی باتیں سیکھنے لگے، وہ نقصان پوری سوسائٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ جادو ٹونے سے ایک کو ہو رہا ہے کیا؟ اب سمجھو ایک فیملی تھی، انہیں کمانے والا تھا، یہاں سے بزنس کر کے 5 لاکھ روپے کماتا، پورے لاتور کا فائدہ ہوتا، پورے بھارت کا فائدہ ہوتا، جی ڈی پی بڑھ جاتی، تم نے اس کو متاثر کر کے چھوڑ دی، جھگڑا کر کے، وہ ڈوبا، بھارت ڈوبا، پوری دنیا ڈوبی، امت کا بھی نقصان ہوا۔ تو جو چیز نقصان پہنچا رہی ہے ایسی کیوں کرے؟ جھگڑے لگانا، چغلیاں کرنا، یہ ساری چیزیں نقصان پہنچاتی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ،
یقیناً ان کو معلوم تھا، وَلَقَدْ یقیناً عَلِمُوا وہ جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ جو اس کا خریدار بنا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اس کو جنت ملنے ہی نہیں والی، یہ پکا معلوم تھا ان کو، اس کے باوجود ایسی حرکتیں کر رہے تھے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ بہت بری چیز انہوں نے خریدی اپنے لیے، بری چیز، اس کا کیا 5 لاکھ کا 2 لاکھ کا نقصان ہوا، ان کو تو سیدھا جہنم، کیا ہوا، ٹونے ٹوٹ کے کرتے بیٹھا آدمی، تو نقصان ہے اس کے اندر، بتائیں نہیں جنت میں جا سکتا۔ لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے، کاش انہیں معلوم ہوتا کہ یہ چھوٹا موٹا ہم جھگڑا لگا رہے میاں بیوی میں کتنا بڑا نقصان کر رہے اپنے آخرت میں ہمارا حصہ ہی نہیں رہنے والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ کاش اگر یہ ایمان لاتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو ان کو اللہ کی طرف سے بہت بھلائی پہنچتی۔ لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے، کاش یہ سمجھتے، اگر وہ تقوی اختیار کرتے، سب کی بھلائی کے کام وہ کرتے تو یہ اللہ کی طرف سے ان کو بھلائی ہی بھلائی پہنچتی، کاش وہ جانتے۔ یہاں پر یہ رکوع ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔